سورہ ہود اور آیت نمبر ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام، مدین کا علاقہ جو تھا نا بڑا زرخیز تھا، اور یہاں کے لوگ مجموعی طور پر خوشحال لوگ تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خوشحالی کا تذکرہ دو وجہ سے خاص طور پر کیا۔ ایک یہ کہ اتنی خوشحالی کے بعد تمہیں دھوکہ بازی کر کے کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم اس کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم، لوگوں کے ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ یعنی ایک ناپ اور تول کا یہ کرتے تھے کہ جب چیز لینی ہوتی تھی تو اس کے پیمانے اور ہوتے تھے، جب لوگوں کو چیز دینی ہوتی تھی تو اس کے پیمانے اور ہوتے تھے۔ انہوں نے دو طرح کے باٹ رکھے ہوئے تھے، ناپ تول میں لینے کے اور دینے کے اور۔ تو لوگوں کو کم دیتے تھے چیزیں ان کی، اور زمین میں دو چیزیں، یہ ایک تو یہ کرتے ناپ تول میں کمی کرتے، دوسرا زمین میں فساد اس طرح سے پھیلاتے کہ بھتہ خوری کا ان کا ایک یہ بھی پیشہ تھا۔ یہ جگہ جگہ پر ناکے لگا کر بیٹھ جاتے، جو کوئی قافلے گزرتے تو غنڈہ ٹیکس ان سے وصول کرتے اور بھتہ وصول کرتے، دکانداروں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمارا اتنا دو۔ جیسے کراچی میں ہوتا ہے نا، عام طور پر ہر ریڑھی والا، ہر دکاندار جو ہے وہ بھتہ خوری ان کے ٹیکس میں جو ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے دینے میں۔ تو یہ آ جاتے تھے گن پوائنٹ پر، جیسے یہاں پر آتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کو بزور طاقت ان سے وصول کرتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیکس ہے۔ تو وہ زمین میں ایک طرح کا فساد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم میری بات مانو تو جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی باقی رہنے والی جو چیزیں وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تو تم پر کوئی پہرے دار مقرر نہیں ہوا۔ قالوا، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں؟ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ بھی نہ کریں۔ یعنی انسان جب اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ میرا اختیار ہے، یہ میرا مال ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے، ہم اس میں جیسے چاہیں تصرف کریں۔ تو آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ بھی نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو واقعی بڑے نیک اور عقل مند بنتے ہو۔ یعنی جیسے مذاق اڑاتے ہیں نا، مذاق اڑانے کے حساب سے انہوں نے کہا کہ بڑے تم نیک اور عقل مند بنتے ہو کہ ہم اپنے مال کو میں بھی تصرف نہ کریں۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے خاص طور پر اچھا رزق عطا فرمایا ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے غلط طریقے پر چلوں جس سے کہ مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں جہاں تک میں کر سکوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو صرف اللہ کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ مجھے توفیق دے گا۔
علیہ توکلتو، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 89۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم، تم اس بات کے مجرم نہ بن جاؤ کہ میری دشمنی میں، ان یصیبکم، کہ تم میری دشمنی میں اس حد تک نہ بڑھ جاؤ کہ تمہیں پہنچ جائے، لگ جائے، مثل ما اصابہ قوم نوح او قوم ہود، اس قوم کو جو لگا تھا، جو عذاب اس قوم کو پہنچا تھا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، او قوم صالح، اور قوم صالح کو جو عذاب لگا تھا، کہیں میری دشمنی میں تم اس حد تک نہ پہنچ جاؤ کہ تمہیں بھی وہ عذاب لگ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ اس کا انجام تو بڑا قریب ہے، اور تم سے وہ قریب ہی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے کہ آگے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف تم توبہ کرو۔ یہ جملہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بولا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب تو بڑا رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے قوم کے لوگ، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقولو، ہمیں تمہاری بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ تمہارا جو حساب کتاب ہے وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنا مال بھی استعمال اپنے حساب سے استعمال نہ کریں، ہم لوگوں سے ٹیکس بھی نہ لیں، ہم اپنے ناپ تول کے جو ہمارے پیمانے ہیں وہ بھی ہم تمہارے حساب سے کریں، یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آتا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو، یعنی تم ہمارے درمیان کوئی طاقتور بھی نہیں ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، یعنی سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تمہارا ہم پر کوئی غلبہ بھی نہ ہوتا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام، اے میری قوم، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ کی نسبت؟ یعنی تم میرے قبیلے سے تو ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اس کو یعنی اللہ کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تو جو تم اعمال کرتے ہو اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم، تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، جلد تم جان لوگے کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس عذاب آتا ہے رسوا کرنے والا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، کڑکے نے، چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس قوم کو بھی زلزلے سے تباہ کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چنگھاڑ تھی، اس چنگھاڑ نے چیخ تھی، ایسی چیخ تھی کہ ایسا زلزلہ آیا، یہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، خبردار رہو، مدین کی تو بربادی ہوئی، کما بعدت ثمود، جیسے کہ سمود کی بربادی ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح روشن دلیل دے کر، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فَأَتْبَعُوا، پھر انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، قوم فرعون نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا وہ کچھ درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ، وہ آگے آگے چلے گا اپنی قوم سے،
یوم القیامتی قیامت کے دن فاوردہم النار پھر ان لوگوں کو جہنم میں ان سب کو وہ اتار دے گا. یعنی جیسے کوئی لیڈر ہوتا ہے آگے چلتا ہے پیچھے اس کی قوم چلتی ہے، تو اسی طرح قیامت میں بھی فرعون آگے ہوگا اپنی قوم کے اور جہنم میں جا ڈالے گا ان کو. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، جو جہاں یہ اپنی قوم کو اتارے گا وہ بدترین گھاٹ ہوگا جہنم کا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی قیامت کے دن تک. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی، یہ حالات ہیں ان بستیوں کے. نَقُصُّهُ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، منہا قائم و حسید ان میں سے کچھ بستیاں تو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح سے ہیں. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہی خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء اور نہ کام آئے ان سے ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئے. لما جاء امر ربک جب تمہارے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تسبیب اور وہ ان کو تباہی کے سوا کسی چیز نے زیادہ نہ کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ بے شک اس میں تو ان واقعات میں تو نشانی ہے، عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ یہ وہ دن ہے جس دن سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. لَهُ النَّاسُ اس کی لیے یعنی اللہ کے لیے سارے انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ اور یہ دن ایسا ہے کہ جس دن سب کی آنکھیں جو سب کو کھلی آنکھوں سے نظر آ جائے گا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ اور ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے تو صرف چند دنوں کے لیے، یعنی گنی چنی مدت ہے. اجل معدود جو ایسے مدت جسے گن لیا گیا ہو، یہ جو دن ہے قیامت کا یہ گنی چنی مدت کے لیے ہی مؤخر کیا گیا ہے. یوم یاتی جس دن وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذن کوئی جان کوئی نفس جو ہے اللہ کے حکم کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا. فمنہم شقی و سعید اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی شخص تو بڑا بدحال ہوگا اور کوئی خوش قسمت ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فِي النَّارِ وہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وہاں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا. خالدین فیہا ہمیشہ وہاں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں. الا ما شاء ربک مگر جو تمہارا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید بے شک اللہ تعالی جو ارادہ کر لے وہ اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے. آیت نمبر ہے 108. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور وہ لوگ جو سعید ہوں گے خوشحال ہوں گے یعنی سعادت والے لوگ جو ہوں گے. فَفِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں. الا ما شاء ربک مگر جو تمہارا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ یہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء پس آپ شک میں نہ ہوں، شک میں نہ پڑے اس چیز کے بارے میں جو یہ لوگ جن کی یہ بندگی کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل یہ
اسی طرح کی بندگی کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقین رکھو کہ ہم ان کا سب کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی تو کہ ان کو آخرت میں عذاب دینا ہے، تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہی چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ تو ابھی تک اس کے بارے میں سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا رب ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو یہ عمل کرتے ہیں اس سے خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت، پس آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی سیدھے ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک ولا تطغوا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ انہ بما تعملون بصیر، یقین رکھو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ان کی طرف نہ جھکنا جنہوں نے ظلم کیا۔ فتمسکم النار، پس تم لوگوں کو آگ چھوئے گی یعنی لگ جائے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں۔ دن کے کنارے کون سے ہیں؟ ایک صبح کا کنارہ اور ایک شام کا کنارہ، دو نمازیں ہو گئیں فجر اور مغرب، اور رات کی نماز ہو گئی جو ہے عشاء کی نماز۔ تو رات کے کچھ حصوں میں ایک تہجد کی نماز ہوگی اور ایک عشاء کی نماز ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی جو کوئی گناہ انسان کرتا ہے تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں۔ مثلاً جو صغیرہ گناہ ہیں دن میں ہم بے شمار کرتے ہیں، تو جب ہم کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، جب کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برائیاں جو ہیں ہمارے نامہ اعمال سے خود ہی مٹاتا جاتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر توبہ بھی کرتا رہے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات، فرائض کے علاوہ نوافل کی نیکیاں ضرور کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اعمال ہیں اس کے مطابق جب آپ چلتے جائیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو برائیاں جو ہیں وہ مٹتی جائیں گی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو نصیحت ہے یعنی قرآن پاک جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پس اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو پھر کیوں نہ ہوا، لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان میں لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے، اولو بقیت ینہون، کہ ان پہ اتنی تو بچی کھچی سمجھ ہوتی کہ وہ روکتے لوگوں کو ان الفساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے سے۔ یعنی جو پرانے لوگ تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو فساد کرنے سے کیوں نہ روکا۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے۔ زیادہ کثرت سے لوگ جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہوئے، تھوڑے سے لوگ ہی بچتے تھے جو نجات پاتے تھے۔ تو پھر آگے ان کی نسلیں آتی، وہ بھی وہی نسل پھیلتی تو وہ عذاب کو بھول جاتے، وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم تھے وہ اسی کے پیچھے لگے رہے۔ مَا أُتْرِفُوا فِيهِ،
جرائم کا ہی ارتکاب کرتے رہے، وکانو مجرمین، اور وہ لوگ مجرم تھے، یعنی جو سرکش لوگ ہیں اسی کی پیروی ان لوگوں نے زیادہ کی۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور تمہارا رب ایسا نہیں تھا کہ کسی بستی والے کو ظلم کے ساتھ، بستی والے آرام سے رہ رہے ہوتے تو اللہ ظلم کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے رہنے والے نیکوکار تھے، اصلاح کرنے والے تھے، تو اللہ نے ہلاک کر دیا ظلم سے، ایسا نہیں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تمہارا رب تو لوگ ایک ہی امت بن جاتے، اختلاف ہوتا ہی نہ، سارے ہی نیکوکار ہوتے۔ ولا یزالون مختلفین، اور اختلاف ہی نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو برائیاں پھیلتی ہی نہ، لیکن اللہ نے ٹیسٹ لینا ہے، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ ساروں کو ہی ہدایت پر خود چلائی۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، چلنا لوگوں نے خود ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اچھا یہ تو پڑھ لیا، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر تمہارا رب رحم کر دے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی طرح اس نے تخلیق کیا ہے اپنی خلق کو، یعنی مخلوق کو اسی طرح تخلیق کیا ہے کہ لوگ خود اپنے اختیار سے ہدایت پکڑے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی یہ بات بھی پوری ہوگی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ جب شیطان نے چیلنج کیا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو اتنا بہکاؤں گا کہ تیری یہ عبادت تھوڑے ہی بندے کریں گے، زیادہ تیری جو افراد ہیں آدم کی اولاد ہے وہ زیادہ گمراہی ہوگی میری وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا نا کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں تیرے پیچھے چلنے والوں سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی تمہارے رب کی پوری ہونی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر پیغمبر کے حالات جو ہیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس وجہ سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کی قوموں نے بھی جھٹلایا، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت میں سے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی بے شک عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے کا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ فَاعْبُدْهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ، یہ سورہ ہود مکمل ہوئی۔